السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے نامور صحافی کی جانب سے مقامی سطح پر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بنائے جانے سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ISI چیف کی خصوصی ہدایات، پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری، رشین ہائپرسونک میزائل کی شام کے قریب تعیناتی کی تجاویز، ترکی کی آرمڈ وہیکلز کی ملائیشیا میں پذیرائی، کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ معروف صحافی ہارون رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اپنا مقامی سطح پر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم تیار کر رہا ہے اور یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم S-400 کے ہم پلہ ہوگا۔ پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹریز کی جانب سے آرمڈ فورسز کے ساتھ مل کر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بنائے جانے کی خبریں تو ہم ماضی میں سن چکے ہیں، البتہ S-400 سسٹم کے ہم پلہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی مقامی سطح پر تیاری کچھ ایگزیجریٹڈ معلوم ہوتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا سسٹم انڈر ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پروجیکٹ عزم کے ڈرون، 5th جنریشن ایئر کرافٹ اور ریڈارز کے ساتھ ساتھ ایئر ٹو ایئر میزائل کی تیاری کی خبریں تو بارہا مرتبہ سننے کو ملی ہیں، لیکن سرفیس ٹو ایئر میزائل کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت سوموار کو ہونے والے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 36ویں اجلاس میں عسکری حکام اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2022 تا 2026 پیش کی۔ NSA نے اس پالیسی کے بارے میں اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جامع نیشنل فریم ورک کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا مقصد پاکستانیوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں معاشی سیکیورٹی کو سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک مضبوط معیشت ہی اضافی ذرائع پیدا کرے گی جو عسکری اور انسانی سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں مدد کرے گی۔ میٹنگ کے شرکاء کو بتایا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی 7 برسوں میں تیار کی گئی ہے اور اس کی تیاری میں تمام صوبوں کی حکومتوں، نجی شعبوں اور ماہرین تعلیم سے مشاورت کی گئی ہے۔ پاکستان کے نامور اخبار دی نیوز نے اپنے ایک آرٹیکل میں کہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ISI کے DG مقرر ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے متعلقہ حکام کو کہا ہے کہ بطور ISI سربراہ ان کی آفیشیل میٹنگز میں شرکت اور شمولیت سے متعلق کوئی تصاویر یا ویڈیوز جاری نہ کی جائے۔ دی نیوز نے ایک فیڈرل منسٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ بات درست ہے اور تبھی حالیہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں ان کی کوئی تصویر یا فوٹیج جاری نہیں کی گئی۔ متعلقہ منسٹر کا کہنا ہے کہ حالیہ اجلاس میں ان کی تصویر یا فوٹیج ان کی یعنی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی خواہش پر ریلیز نہیں کی گئی۔ اس پر 2 سابقہ جنرلز نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ موجودہ ISI چیف اپنے کام اور ادارے کو لے کر خود کو میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار کے مطابق واشنگٹن اور ماسکو جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول اور یوکرائن کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس ممکنہ میٹنگ کے بعد ہی نیٹو اور روس کے درمیان بھی اہم امور پر مذاکرات کی توقع ہے۔ آفیشیل کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان پہلے بیان کیے گئے موضوع پر بات چیت اگلے سال 10 جنوری کو ہوگی۔ 10 جنوری کو ہونے والی 2 طرفہ ملاقات اس اسٹریٹجک سیکیورٹی ڈائلاگ کے تحت ہوگی جس کا آغاز امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ برس جون میں جنیوا میں ہونے والے اپنے سربراہی اجلاس میں کیا تھا۔ یوکرائن پر نیٹو اور ماسکو کے درمیان بھی مذاکرات ہوں گے اور اطلاعات کے مطابق امریکی بات چیت کے 2 روز بعد یعنی 12 جنوری کو روس اور مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے مابین بھی مذاکرات کی تیاری ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یورپ کی سلامتی اور تعاون تنظیم یعنی OSCE کا ایک وسیع تر اجلاس 13 جنوری کو ہونا طے پایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز $770 ارب کے دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اس بل میں سروس ممبرز کی تنخواہوں میں 2.7% کا سال 2022 کے لیے اضافہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے اس دفاعی بل کو سپورٹ کیا تھا اور اس بل کو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی طرف سے اسٹرانگلی سپورٹ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ واضح ہے کہ $770 ارب بجٹ بائیڈن کی طرف سے ابتدائی طور پر کانگریس کو ریکویسٹ کیے گئے
کے बजट से 25 अरब डॉलर जायद है। इस बिल के तहत एक 16 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त को स्टडी करेगी। इस बिल में यूक्रेन की इमदाद और यूरोपियन डिफेंस इनिशिएटिव और ताइवान से मुतालिक सपोर्ट के लिए रकम भी मख्तस की गई है। तुर्क दिफाई सनत ने अपग्रेडेड एल्गार मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम फौज के हवाले कर दिया है। इस सिस्टम को इससे पहले शाम में टेस्ट किया जा चुका है, ताहम हालिया वर्जन इस सिस्टम का अपग्रेडेड वेरिएंट है। एसलसान के तैयार करदा इस सिस्टम के बारे में इतलात हैं कि दुश्मन के कम्युनिकेशन एलिमेंट्स को टारगेट करने में कारआमद है। रूस के हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मशवरा दिया है कि रूस को फौरी तौर पर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शाम के करीब तैनात कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी अभी भी मेडिटेरेनियन सी में बेस मौजूद है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस शिप्स पूरे मेडिटेरेनियन सी को ब्लॉक कर सकती हैं। ताहम उनका मजीद कहना था कि मिलिट्री मेजर्स सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि इसका मकसद सिर्फ दुश्मन की तरफ से खतरात से निमटना है। साउथ कोरिया की डिफेंस प्रोजेक्ट प्रमोशन कमेटी ने एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल C-847D हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की गर्ज से नए हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन की मंजूरी दे दी है। इस मकसद के लिए 1.2 अरब डॉलर मख्तस किए गए हैं और ये प्रोजेक्ट 2022 से 2028 तक मुकम्मल होगा। रूस की फौज को अपग्रेडेड T-72B3M टैंक के इब्तदाई बैच की डिलीवरीज कर दी गई हैं। इन अपग्रेडेड टैंक्स के बारे में हुकाम का दावा है कि इन पर तमाम तरह के टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। यह प्रोजेक्ट T-72B टैंक को B3M स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने के लिए शुरू किया गया था। अपग्रेडेड टैंक का सिस्टम न सिर्फ 5 किलोमीटर तक गाइडेड मिसाइल को फायर कर सकता है, बल्कि इसमें ऑटो ट्रैकिंग और डे एंड नाइट कैपेबिलिटी का इजाफा भी किया गया है। मलेशिया के बारे में इतलात हैं कि उसकी आर्म्ड फोर्सेज ने तुर्की की निरोल मकीना की तैयार करदा एजदर जालसन आर्मर्ड व्हीकल अपनी आर्म्ड फोर्सेज के लिए सिलेक्ट कर ली हैं। इन तुर्क साख्ता व्हीकल्स को मद्दे मुकाबल आर्मर्ड व्हीकल से ज्यादा पायदार और मजबूत पाया गया है। इस एक्विजिशन के साथ एजदर जालसन की व्हीकल्स की तादाद 1000 से जायद हो गई है। ये व्हीकल्स दुनिया के 10 ममालिक के जेर इस्तेमाल हैं, जिसमें तुर्की, कतर, चाड, हंगरी, सेनेगाल, ट्यूनिस और उज़्बेकिस्तान के अलावा अब मलेशिया शामिल है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।